بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ تو جماعت پنجم کی اسلامیات کی کتاب ہے اور آج ہم اس کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، وعدے کی پابندی، جو کہ موجود ہے صفحہ نمبر 57 پر۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 57 ہے اور سبق کے وعدے کی پابندی آج ہم اس کی پڑھائی کرنے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی آج ہم پڑھائی بھی کریں گے اور ساتھ میں ہم یونٹ ٹیگ بھی بنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدے کی پابندی سے مراد اپنی بات اور ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اس میں نہ صرف وہ باتیں اور وعدہ شامل ہیں جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، بلکہ وہ عہد بھی شامل ہے جو کہ بحیثیت مسلمان ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے۔ وہ عہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے، عہد کا مطلب ہوتا ہے وعدہ، ٹھیک ہے، جو قول قرار جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، جسے پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزاریں گے۔ احکام حکم کی جمع ہوتی ہے اور پیروی سے مراد ہوتا ہے کہ ان کی باتوں کو فالو کرنا، اس پر عمل کرنا۔ یہ ایک مسلمان کا اپنے رب سے وعدہ ہے جسے پورا کرنا دوسرے تمام وعدوں کی نسبت زیادہ ضروری ہے۔ وعدے کی پابندی قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اسلام ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کو ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 پارہ نمبر 6۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ روزمرہ زندگی میں ہم ایک دوسرے سے کئی قسم کے وعدے کرتے ہیں اور عام طور پر انہیں پورا کرنے کی طرف دھیان نہیں دیتے، جبکہ قیامت کے روز وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 پارہ نمبر 15۔ ترجمہ: اور وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں قیامت کا دن پوچھا جائے گا۔ ان آیات کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ وعدے کی پابندی ضروری ہے۔ وعدے کے سلسلہ میں کسی سستی اور لاپرواہی کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے وعدے کا پاس نہیں اس کا دین نہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 12324۔ وعدے کی پابندی اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل ترین حالات میں بھی وعدے کی پابندی کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور جنگ میں شرکت کے لیے ایک آدمی کی شدید ضرورت تھی۔ دو صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے کہ راستے میں کفار نے ہمیں گرفتار کر لیا اور اس شرط پر چھوڑا کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن ہم نے یہ عہد مجبوری کی حالت میں کیا تھا، ہم کفار کے خلاف ضرور لڑیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، تم اپنا وعدہ پورا کرو اور لڑائی کے میدان سے واپس چلے جاؤ۔ ہم مسلمان ہر حال میں وعدہ پورا کریں گے، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اسی طرح 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو صلح حدیبیہ کہلاتا ہے۔ اس معاہدہ کے موقع پر جو شرائط طے پائی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ معظمہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ آ جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ ابھی یہ معاہدہ لکھا بھی نہ گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھاگ کر آئے کہ ان کے پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، یعنی گزارش کی کہ مجھے اپنے ہمراہ لے چلیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورا کیا اور انہیں قریش کے حوالے کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رونے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی خلاف ورزی نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس معاہدے کی پابندی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس معاہدے کی پابندی کی اور مسلمانوں سے بھی کروائی۔ وعدے کی پابندی کے فائدے۔ وعدے کی پابندی کے چند فائدے درج ذیل ہیں۔ وعدے کی پابندی کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ معاشرے میں لوگ اس شخص کی عزت کرتے ہیں جو وعدے کی پابندی کرتا ہے۔ وعدے کی پابندی کرنے والے انسان کا دوسروں کی نظروں میں اعتماد بڑھ جاتا ہے۔
وعدے کی پابندی سے بھروسے اور ایمانداری کی فضا قائم ہوتی ہے، اس طرح ایک مضبوط معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کے بارے میں سختی سے کاربند رہیں، یعنی اس پر عمل کریں۔ اور معاملات ہوتے ہیں معاملہ کی جمع، ٹھیک ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا صفحہ نمبر 57 اور 58 جس کی آج ہم نے سبق وعدے کی پابندی کی پڑھائی مکمل کی ہے، اور اس کا ہم یونٹ ٹیگ بھی بنائیں گے۔ تو یونٹ ٹیگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ سب سے پہلا صفحہ نمبر جو آپ کا ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ نے یونٹ ٹیگ بنانا ہے۔ جو وعدہ کرتے ہیں نا، ہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کرتے ہیں، تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، تو آپ نے یہ شیپ پوری بنانی ہے، پورا خاکہ بنانا ہے۔ لیکن اس میں جو آپ کو یہ اوپر فلیگس نظر آ رہے ہیں، جھنڈے نظر آ رہے ہیں، یہ آپ نے نہیں بنانے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے نہیں بنانے۔ لیکن ہاتھوں میں ہاتھ دے کے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، یہ آپ نے اس کا یونٹ ٹیگ بنانا ہے۔ تو اس کو دیکھ لیں کہ ہمارا بک کا سب سے پہلا جو صفحہ نا، اس میں ہے، یہ دیکھ لیں آپ، بالکل ابتدا میں۔ اور یہ کس طرح کی ہم نے شیپ بنانی ہے وہ آپ نے اس کو بغور دیکھ لیا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں ہماری ڈائری کی طرف۔ تو جی عزیز طلباء و طالبات، جماعت پنجم، سبق عنوان ہے وعدے کی پابندی اسلامیات، صفحہ نمبر 57 اور 58 کی پڑھائی کریں پلس یونٹ ٹیگ بنائیں۔ اس کی پڑھائی مکمل کرنی ہے، اور یونٹ ٹیگ جو جیسا کہ آپ کو بتایا ہے ویسا آپ نے پورا یونٹ ٹیگ بھی بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔